جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب کی نگراں حکومت صحت کارڈ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں آپ سے شیئر کریں گے۔ روس میں ہونے والی بغاوت کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کا معاہدہ کہاں تک پہنچا ہے، کون کون سی شرائط مانی گئی ہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ لیکن پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے صحت کارڈ والی، بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ لیکن روس میں جو بغاوت ہوئی جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مغربی میڈیا کے اندر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہمیں نظر آئی، کا ایسا تاثر دیا گیا کہ جناب بس صدر پوٹن کا تختہ الٹ گیا ہے، ٹینکوں نے مارچ شروع کر دیا ہے، جو باغی گروہ ہے وہ جا رہا ہے ماسکو کی طرف، صدر پوتن جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہم نے مغربی میڈیا کے اندر دیکھی۔ اس کی ایک آبویس ریزن ہے، یوکرین کی وار جاری ہے، مغرب اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، روس اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے جو مغربی حکومتیں تھیں ان کی خواہش ہوگی کہ صدر پوتن کا تختہ الٹ جائے۔ اب یہ جو بغاوت ہے یہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو ویگنار گروہ ہے یا گروپ ہے جو ایک طرح سے مسلح جتھا ہے یا گروہ ہے جس کو خود روس کی حکومت نے تیار کیا، وہ ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، مختلف ممالک کے اندر ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، یوکرین کی وار کے اندر بھی ان کو استعمال کر رہے تھے، اس کے علاوہ شام میں، افریقہ میں، مختلف جگہوں سے اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں کہ ان جنگجوؤں کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے کوئی اختلافات ہوئے مقامی سطح کے اوپر فوجی قیادت کے ساتھ، پھر کچھ ایریاز کے اندر انہوں نے فوجی انسٹالیشنز کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس گروہ کا جو سربراہ ہے وہ صدر پوتن کے پہلے بہت قریب تھا، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا شیف بھی تھا، اس کے اپنے ریسٹورنٹس وغیرہ تھے، وہاں پہ صدر پوتن جا کے خود بھی جا کے کھانا کھاتے تھے، اپنے جو ان کے مہمان ہوتے تھے، ایون جو عالمی لیڈران وغیرہ آتے تھے ان کو بھی لے کے صدر پوتن جو ہے اس شخص کے ریسٹورنٹس وغیرہ پہ جاتے تھے۔ اینی وے یہ بڑا امپورٹنٹ شخص تھا، اس نے جب بغاوت کا اعلان کیا تو بہت ساری ویڈیوز وغیرہ بھی آئیں، اور اس کے بعد پھر ایک عالمی میڈیا کے اندر آپ کو ایکسائٹمنٹ بھی نظر آئی۔ اب اس حوالے سے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے نتیجے میں اس ویگنار جو گروہ ہے اس کے سربراہ نے اپنے جنگجوؤں کو کہا ہے کہ آپ بیرکوں میں واپس چلے جائیں، اور خود جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بیلاروس چلا گیا۔ اب وہ بیلاروس چلا گیا، کیا اس کے لیے عام معافی ہے، اس کو عام معافی دے دی جائے گی؟ اس لیے کہ صدر پوتن نے کل کہا تھا، ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر جو بغاوت ہوئی ہے یہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ اور مجھے ایک انٹرویو یاد ہے صدر پوتن کا، جب ان سے کوسچن کیا گیا کہ کیا آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ دھوکہ کرے، جو مجھے دھوکہ دے، اس کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیلاروس چلا گیا ہے ویگنار کا سربراہ، اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ بیلاروس خطے کے اندر روس کا بڑا قریبی اتحادیہ ہے۔ حالیہ عرصے میں روس نے بڑے سینسٹیو قسم کے ہتھیار بھی وہاں پہ موو کیے ہیں، اس کے اوپر بھی امریکہ کو اعتراض وغیرہ تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بیلاروس میں وہ شخص کتنا محفوظ ہوگا، کیا یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے تحت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اگر کوئی مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ اچھا، صحت کارڈ کے حوالے سے پنجاب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں۔ یہ نگراں حکومت ہے، لیکن یہ نگراں حکومت بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے، اور اب نگراں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کا جو صحت کارڈ ہے جس کے تحت تمام امیر غریب سب کو مفت علاج کی سہولت موجود تھی، اس میں جناب اب انہوں نے تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بہت ساری جو سہولیات ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نجی اسپتالوں میں دل کے علاج پر اب 33% ادائیگی جو ہے وہ مریض کو کرنا ہوگی۔ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب 33%، مثال کے طور پہ اگر 10 لاکھ کا آپ نے علاج کروایا، 10 لاکھ تک اگر آپ کا علاج مفت تھا، آپ نے 10 لاکھ کا علاج کروایا دل کا، اس میں تقریباً 3.5 لاکھ آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ 33% لگا لیں، لاکھ کا علاج کروایا تو آپ کو 33,000 دینا پڑے گا، 2 لاکھ کا علاج کروایا تو آپ کو 66,000 روپیز اپنی جیب سے دینے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے ایک عام بندے کے لیے۔ پہلے یہ بالکل فری تھا ہر شخص کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 30 جون کے بعد صحت کارڈ پر گائنی آپریشن، جو بچوں کے آپریشن ہوتے ہیں، جو بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے، جو بھی اسپتالوں میں جا کے لوگ جاتے ہیں، اس میں بھی وہ صرف اب سرکاری اسپتالوں میں ہوں گے۔ پہلے تو آپ اپنا کارڈ لیتے تھے، بہترین سے بہترین اسپتال چلے جاتے تھے، وہ بھی جناب ختم، صرف سرکاری اسپتالوں میں جا سکیں گے۔ یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی جو سہولیات ہیں
ان کے فقدان کی وجہ سے تو صحت کارڈ دیا گیا تھا، لوگ دیگر جگہوں پہ جاتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ صرف وہاں پہ جا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 65,000 سے کم آمدنی والے ہیں ان کو کچھ چیزوں میں جو ہے وہ 100% جو ہے فری سہولیات ملیں گی، لیکن وہ جو یونیورسل تھا نا کہ ہر کسی کو دی جائے گی وہ ختم کر دیا گیا، اور یہ تفصیلات اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس سے یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، صرف پنجاب کی نگراں حکومت نہیں، کچھ عرصہ پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے بھی صحت کارڈ پالیسی میں تبدیلی جو ہے نا وہ کی ہے، سرکاری ملازمین اور امیروں کا جو مفت علاج ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں تبدیلی کریں گے، ہر کسی کو یونیورسل یہ نہیں ملے گا، اور پنجاب کے اندر بھی اب جو سرکاری ملازمین وغیرہ ہیں ان کی تنخواہوں سے بھی کچھ رقم اس کی کٹا کرے گی، اور اسی قسم کی باتیں خیبر پختونخوا کی حکومتیں بھی کر رہی تھی۔ یہ 2 صوبے تھے جس کے اندر عمران خان کی حکومت نے ہر بندے کو فری سہولت دی تھی۔ پچھلے دنوں میرے ایک جاننے والے ہیں اور وہ کہیں پہ علاج کروانے گئے، انہوں نے لاہور کے ایک اسپتال سے علاج کروایا، اینجیوپلاسٹی اپنی کروائی، اور جب وہ وہاں پہ اینجیوپلاسٹی کروانے گئے، وہ لاہور کا بڑا اچھا ایک اسپتال ہے اور بڑا اس کا نام ہے، جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ آپ کے پاس صحت کارڈ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میں نے تو اپلائی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر دیں، وہ شناختی کارڈ کا انہوں نے نمبر شمبر دیا، ان کا وہ 60,000 روپے کا کوئی پروسیجر ہوا، وہ سارا جو ان کا ٹیسٹ ہوا اینجیوپلاسٹی، وہ کیمرہ اندر ڈال کے وہ دل کو چیک کرتے ہیں، وہ کمپلیٹلی صحت کارڈ کے اوپر فری ہوا ان کا۔ اب وہ سہولتیں نہیں ہیں، اگر وہ اب جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ اس میں پیسہ 33% پیسہ خود دینا پڑے گا، اور اب جو صحت کارڈ کے اوپر دل کا علاج کروائیں گے ان کو 33% رقم جو ہے اپنی جیب سے ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کل سنا ہوگا کہ بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات کی اور بس وہ ڈیل فائنل ہوگی، اور اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے جو ملاقات کی اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی اور ایسے کوئی زبردست مذاکرات کیے، اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ بالکل کنفرم ہو گئی ہے۔ وہ جناب ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں وہ ہم نے ماننی شروع کر دی ہیں۔ ایک جو شرط تھی کہ جناب وہ جو باہر سے $1,00,000 تک لانے والی باتیں ہو رہی تھی، حکومت نے $1,00,000 تک کی ترسیلات زر پر ذرائع آمدن نہ پوچھنے کی جو تجویز دی تھی، اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں، میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حکومت نے یہ بھی شرط مان لی ہے کہ یہ جو ہے ہم واپس لے لیں گے۔ آئی ایم ایف کو اس کے اوپر اعتراضات تھے، آئی ایم ایف کی یہ شرط بھی مان لی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے ٹیکس نئے لگائے گئے، ایک طرح سے ایک بجٹ پیش کیا گیا اور وہ دوبارہ اس بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا، دوبارہ ایک نیا بجٹ پیش کر دیا گیا، اس میں کئی جو ہے 100 ارب کے ٹیکس نئے لگا دیے گئے، 215 ارب کے قریب، اور مزید بھی کچھ چیزیں ہیں جو مزید شرائط ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کی مان لی گئی ہیں۔ تو یہ یا تو ہوتا نا کہ وزیر اعظم جاتے اور اپنی شرائط کے اوپر آئی ایم ایف کو منوا لیتے، پھر تو بڑی بات تھی، لیکن یہ جو خبریں آ رہی تھی اس قسم کی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ساری ان کی شرطیں مان لی ہیں، جو بھی وہ شرطیں تھیں یہ پہلے ہی مان لیتے تو اس ساری پروسیجر سے ہمیں گزرنا نہیں پڑتا۔ اور کل جو سراج الحق صاحب ہیں سربراہ جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ابھی جناب بجٹ منظور نہیں ہوا تو آپ نے دوبارہ جو ہے یہ ساری شرطیں مان کے نیا بجٹ پیش کر دیا۔ پر اینی وے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ورچوئل مذاکرات جاری ہیں اور اہم پیش رفت کا امکان ہے، اہم پیش رفت تو اب ہونی چاہیے جناب، ساری شرطیں تو ہم نے ان کی مان لی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں، یعنی اپنا بجٹ بنا رہے ہیں، تو اب بھی وہ اگر ہمیں نہیں مانیں گے تو پھر جو ڈیل نہیں ہوگی تو پھر اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستان میں ورچوئل دفاتر کھولیں گی، ورچوئل مذاکرات ہو رہے ہیں، ورچوئل دفاتر کھولیں گے یہ سوشل میڈیا کی کمپنیاں، اس میں حکومت پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جناب ادھر آپ اپنے دفاتر کھولیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ورچوئل دفاتر کھول دیں گے، دفتر تو کہیں کیلیفورنیا میں یا جدھر بھی ہوگا جس بھی ملک میں ہوگا، لیکن وہ کوئی نمائندہ جس طرح کہتے ہیں نا ورچوئل چیٹ وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ کوئی ٹیم وغیرہ پھر شاید ان کی ہوگی، اور اس میں جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کو شکایات بھیجی جائیں گی۔ وزارت انفارمیشن اور ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کمپنیوں کے درمیان پاکستان میں جو ورچوئل دفاتر کے قیام پر اتفاق ہو گیا، ورچوئل دفاتر میں سوشل میڈیا کمپنیوں کا نمائندہ 24 گھنٹے دستیاب ہوگا۔ اب پتہ نہیں وہ نمائندہ وہ سم ٹائم ہوتا ہے ورچوئل، وہ بوٹ بھی آگے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہے ٹائپ آف انکوائری آئی ڈونٹ نو، پر ورچوئل دفتر وہ کھولیں گے اور کمپنیاں حکومت پاکستان کی شکایت پر فوری پروسیس کریں گی۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں جو مواد ہوگا اس کے وہ کمپلین کر سکیں گے، ہائی لائٹ کر سکیں گے، اور اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں کیٹیگریز ایسے ہیں کہ جو ریڈ لسٹ میں مواد ہوگا
اس کو فوری ہٹانا ہوگا. دوسری یلو لسٹ ہے, یلو لسٹ میں شامل مواد شکایت کے 72 گھنٹوں میں ہٹانا لازم ہوگا, اور معمول کی شکایت کے مواد کو گرین لسٹ میں رکھا گیا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے. جو ورچوئل آفس میں بیٹھا ہوگا ان کا کوئی نمائندہ, اس کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہ ریڈ لسٹ ہے, اس مواد کو فوری ہٹائیں. تو یہ جناب ان کا معاہدہ طے پا گیا ہے. تو یہ ورچوئل جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, ورچوئل آفس کھولا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان میں ورچوئل ترقی بھی جو ہے ہو رہی ہوگی, اس لیے کہ ورچوئل وہی چیز ہوتی ہے جو زمین پہ نہیں ہوتی. تو پاکستان میں جو ترقی کے دعوے کیے گئے تھے ابھی تک تو وہ ہمیں ورچوئل ہی نظر آ رہے ہیں. جی ورچوئل ترقی ہو رہی ہے بس, لیکن زمینی حقائق کیا ہیں اس کا اندازہ آپ ڈان نیوز کی اس خبر سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے, کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے, اس کے بڑے سرکاری اسپتال پیمز میں 4 مریض صرف اس لیے مر گئے ہیں, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اے سی کام نہیں کر رہا, ایئر کنڈیشننگ کام نہیں کر رہی. یہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے جو ڈان نے رپورٹ کی ہے. اس میں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے احتجاج کیا, جو ایمرجنسی کی حالت ہے وہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ صحت مند بندے کو اگر آپ وہاں پہ لے کے آئیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا. سوچیں کس حالت میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اور ڈاکٹرز نے بتایا ڈان نیوز کو کہ کم سے کم 4 ایسے مریض ہیں جن کو بچایا جا سکتا تھا اگر ایئر کنڈیشننگ کام کر رہی ہوتی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہیٹ سٹروک کا کوئی مریض آئے, دل کا کوئی مریض آئے, دیگر کوئی مریض آئے, اتنی گرمی میں اس کا وہاں پہ علاج کیا جائے گا کہ جہاں پہ ڈاکٹرز خود نہیں کھڑے ہو پا رہے, تو پھر یقیناً اس قسم کے واقعات تو ہوں گے. اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ جناب صرف یہ ایمرجنسی نہیں, آئی سی یو کا ذکر ہے, دیگر وارڈز کا ذکر ہے کہ وہاں پہ بھی ایئر کنڈیشننگ کام نہیں کر رہی. اور ونس اگین جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد کا بڑا اسپتال پیمز ہے, اس کی یہ رپورٹ ہے. اور دوسری طرف ہماری حکومت کی کیا ترجیحات ہیں کہ جو ایک محدود سا طبقہ ہے جو پاکستان کے وسائل کے لگتا صرف ہے کہ پاکستان کے تمام وسائل ان لوگوں کے لیے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے لیے اسپیشل فلائٹس جا رہی ہیں جناب, حج کرانے کے لیے پارلیمنٹرین جائیں گے اسپیشل فلائٹ کے اوپر. جو ادھر انسانیت ہے, جو ادھر حقوق العباد ہیں, کیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ان کو اس حکومت نے ادا نہیں کرنا. اور دوسری طرف چیئرمین سینٹ کی جو مرات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن دارالحکومت کے اندر اسپتال میں اے سی نہیں چل رہا اور اس سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو پاکستانی جناب عام جو پاکستانی ہیں وہ دارالحکومت اسلام آباد کے بڑے اسپتال میں ایئر کنڈیشننگ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے جا رہا ہے. دوسری طرف پاکستانی سمندروں میں جو ہے وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں. اور حکومت کی کیا ترجیحات ہیں؟ حکومت کی ترجیحات آپ کے سامنے ہیں کہ جناب دنیا گھوم پھر رہے ہیں, اجلاس دبئی میں ہو رہا ہے, تو اجلاس لندن میں ہو رہا ہے, تو نگران حکومت کا فیصلہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی کو یہ جو 22, 23, 24, 25 جتنے بھی کروڑ پاکستانی ہیں ان کی طرف بھی تو تھوڑی توجہ دیں نا. تو بلوچستان میں آپ ترقی نہ لے کے آئیں, دور دراز علاقوں میں ترقی نہ لے کے آئیں, لیکن کم از کم دارالحکومت جو ہے اس کی طرف ہی توجہ دینے, وہیں سے شروع کر دیں. لیکن وہی جو میں نے بات کی کہ یہاں پہ سب کچھ ورچوئل ہے, یہاں پہ سیاست بھی ورچوئل ہو رہی ہے, یہاں پہ ترقی بھی ورچوئل ہو رہی ہے, یہاں پہ اسپتالوں میں جو حالت ہے وہاں پہ بھی جو سہولیات ہیں وہ ورچوئل ہی ہیں. اور دوسری طرف پنجاب کی نگران حکومت جو 90 روز کے لیے آئی تھی لیکن ابھی تک موجود ہے, انہوں نے صحت کارڈ میں بھی تبدیلیاں کر دی ہیں. خیبر پختونخوا کی جو نگراں حکومت کہتی ہے کہ جی وہ بھی ہم تبدیلی کر دیں گے. اور جو گائنی سے ریلیٹڈ پروسیجرز ہیں اب وہ صرف سرکاری اسپتالوں میں ہوں گے. پنجاب میں صحت کارڈ کے اوپر جو سرکاری اسپتالوں میں یہ اسلام آباد کی حالت ہے, تو دور دراز کے علاقوں میں کیا حالت ہوگی. اینی وے بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.